جو لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نعوذ باللہ، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور اپنے اس علم پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ٹاپک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطب نبوت پر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی پیغمبر ہیں۔ یہاں پر جو لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نعوذ باللہ، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور اپنے اس علم پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عاجزی اختیار نہیں کرتے، تو پھر وہ اس دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں اور وہ مختلف طرح کے سوالات جو ہیں یا شر جو ہیں، کہیں سوالات نہیں، شر کہیں، شر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کسی نے نبی اور ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے نبی خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، کسی نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہاں سے بھی ہے، اخذ ہے کہ آپ آخرت الزمان ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی۔ جب کوئی نبی نہیں آگا تو اس کی امت بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا، ارشاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لا نبی بعد ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ آمنا صدقنا، ہم اس کو تہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کے بارے میں بارہا فرمایا، بلکہ یوں کہیں تو قرآن پاک ہے ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور شان۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو کتنا خوبصورت فرمایا اللہ نے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کا تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر جو ہے یہ 40 ہے، اس میں یہ بیان فرمایا گیا۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا ہی سیدھا سادہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ سلسلہ جو ہے نبوت کا، پہلے جو نبی آتے تو ان کی اولادیں جو ہیں ان میں سے نبوت عطا کی جاتی، ان میں سے نبی ہوتے۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی جو نارینہ اولاد ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری اللہ نے سنبھال لی۔ تو بیٹیاں جو ہیں ان کو زندہ رکھا، بیٹیاں ہوئیں آپ کی، اور بیٹیوں میں سے آگے اولاد ہوئی،
تو لوگوں کا اس زمانے کا ماننا یہ تھا کہ اگر نبی کی اولاد جو ہے وہ نرینہ ہوتی تو اسی میں سے آگے نبی جو ہیں وہ پیدا ہوتے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد جو ہے وہ بچپن میں ہی پردہ فرما گئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کیونکہ یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہونا تھا، تو یہ شر ہی نہ پھیلے، یہ کوئی آر ہی نہ بنے، تو اللہ کی ذات نے یہ آیت نازل فرما کر بھی بتا دیا اور عملاً بھی یہ کر کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد جو ہے اس کو زندہ نہ رکھے۔ تو ہمیں اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی کہ فلاں جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو خدا نہ خواستہ وہ نبی ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، ہم قرآن ہمارا ایک ہے، اللہ بھی ہمارا ایک ہے، ہم اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے۔ امنا صدقنا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور آقا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں شرک، بدعت یا کسی بھی قسم کا ابہام جو ہے ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد، بھرپور اعتماد ہونا چاہیے، تہ دل سے اعتماد ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بھی بلند کیا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خوب جاننے والی ہے کہ رسول اللہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو عزت ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس کو کیسے اللہ نے قرآن پاک میں بلند کیا، اس کو پروان چڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النشر میں فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرمایا، تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، لوگ اس چیز کو سمجھ کر آپ کی پیروی کریں اور آپ کا جو بتایا ہوا دین ہے، آپ کا جو دیا ہوا پیغام ہے، اس کے اوپر رہ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں اور گناہوں سے اس تاریخ میں تاریخ دنیا جو ایک جہالت کا دور تھا اس سے وہ نکل آئیں۔ تو اللہ نے پھر کچھ لوگوں نے تانے دیے کہ نبی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس طرح آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات کو چھوڑیں، آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، اور ان کے پاس کثیر وسائل ہیں، تو ان کی اگر باتیں سنیں تو ان کے اندر جو ایک غرور، ایک بہت ایک قسم کا اکڑ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو وہ آج بھی تانے دیتے ہیں۔ وہ نبی کو نہیں تو نبی کی امت کو تانے دیتے ہیں۔ اسی طرح کے اولاد کے، نرینہ اولاد کے، اولاد نہ ہونے کے یا مختلف قسم کے آج بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دلی اذیت پہنچانے کے لیے لوگ اس طرح کے کہ اس کا تو بیٹا نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، لہٰذا اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا ہے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں صبر و استقامت، استقلال کا درس دیا، تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کے اصحاب کی زندگی پر عمل کر کے اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اس پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے